جو ہماری شخصیات ہیں یہ برطانیہ میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بیرسٹر صاحب کی جتنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں ان ساروں کو عملی جامہ پہنانے میں میرے بھائی فاروق صاحب کا عمل دخل ہوتا ہے، اور وہاں کے سیاسی کیڈر کو اور وہاں جو ہے وزارت خارجہ سے لے کے باقی تمام جگہوں کے اوپر ان کی ایکسس موجود ہے، اور اس کے اوپر یہ ہمیشہ جو ہے وہ کام کاج اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ اس کیمرے کی آنکھ کے ذریعے میں جو ہے وہ محترمہ سمیرہ صاحبہ جو کونسلر بولٹن ہیں، اور کونسلر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ الرقہ فاؤنڈیشن اور خدمت جو ہے فاؤنڈیشن کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے وہاں پہ جو ہے وہ ڈونیشن جمع کیے اور باقی سارے معاملات کر کے تو آپ نے یہ والی ایمبولینس جو ہے علیان ایک کھریٹا کو تحفہ کے طور پر دی۔ میں تھوڑا سا ایک بات جو ہے آج کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ بلا شبہ پیسے جو ہیں وہ ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جب پیسے ہو جائیں تو اس پیسے کو صحیح جگہ کے اوپر خرچ کرنا اور استعمال کرنا یہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ کی دین سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے وادی بنا کے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنی جائز حق حلال کی کمائی کو بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ راجہ شاہد صاحب کی آج کی ہماری یہ والی ایمبولینس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو عزیز ویلفیئر ہاسپٹل میں جب ہمارا ڈائلسس کی مشینیں آ رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ فاروق بھائی کا بھی اس میں بڑا زبردست کنٹریبیوشن تھا، اور یہ ہمارے جو اوورسیز لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے سچی بات ہے نہ صرف ہماری گورنمنٹل لیول کے اوپر ہماری سپورٹ ہے بلکہ عام اپنے ذاتی جیب خرچوں سے بھی پیسے بچا کے تو یہ ہماری خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میں شاید بھی تھوڑا سا آپ سے معذرت خواہ اس لیے ہوں کہ ہمارا چونکہ الیکشن ہے تو ہم کوئی بڑے گیدرنگس جو ہیں وہ شاید اسیسمنٹ ہوتی ہے جی کہ شاید کوئی پولیٹیکلی چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں گی، تو اس حوالے سے کوئی بڑا پروگرام ہم نے آپ کے اس جو ہے ہینڈ اوور کے پروگرام کو اس حوالے سے ہم نے رکھنا تھا، لیکن چونکہ وہ الیکشن کی چند مجبوریاں تھیں تو اس وجہ سے یہ ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا سا شارٹ کٹ ہو جائے، اور یہ والا جو ہے ایک آپ کو ادھار میں اوپر باقی ہے جو نیکسٹ ٹائم آپ آ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ الیکشن بھی بخور خوبی ہو چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک شایان شان پروگرام اس سے ہٹ کے بھی انشاءاللہ میں رکھوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں بڑا خوش ہوں میرے بھائی شاداب صاحب، تو وہ مجھے ملک صاحب میرے خیال میں ساتھی بھائی ہمارے چلے گئے، تو وہ جو ہے یہ بھی لیٹ میرے کو زیادہ لیٹ تو آپ کے آنے سے پہلے یہ تذکرہ ہو رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ نے مائک پہ آ کے تو چونکہ ساتھی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ کٹ رہا ہونا، تو انہوں نے کہا جی 11 بجے کے ہم بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا جی آپ مہربانی کیا کریں، آپ دوست بھائی ہیں میرے جڑے باقی تو نے کہا مندوں نہیں پتا نہیں 1 گھنٹہ میرے انتظار اس بہ کے ہوتا ہوں کوئی قیامت نہیں آگئی۔ تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ الرقہ جو ہے وہ دمام کیسے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاداب بھائی جو ہیں وہ ہماری سیاست میں بڑا خوبصورت اضافہ ہیں، اور خوبصورت اضافہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اقبال اسکندر صاحب کی ہمارے درمیان نشانی موجود ہے، اور میں اس بات اور اعتبار میں بھی سچی بات ہے سیاست سے ہٹ کے بھی دوستوں اور بھائیوں کی طرح میں ہمیشہ ان کا احترام بھی کرتا ہوں، اور ان کی جو سیاسی روش ہے اس کے اوپر ان کا احترام کرنا ان کا حق بھی بنتا ہے، اور بڑا اچھا ماحول ہمارا سیاسی جو ہے نوجوانوں کی یا موجودگی میں جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ ماضی کی ہماری جو تلخیاں اور باقی ساری چیزیں تھیں ان سب کو بھول کے تو ہم اس علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے الحمدللہ ہم جو ہے وہ کوشش کرنے جا رہے ہوں گے، تو اس کے اوپر ان کا رویہ تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ڈی ایچ او صاحب کوٹلی سے تشریف لائے، آپ کا شکریہ، ڈاکٹر فدا تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ۔ ایم ایس کھریٹا کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں کہوں گا کہ مجھے ایک پریشانی تھی کہ جب ہمارا WHO کا جو کنٹری ہیڈ ہیں وہ ڈاکٹر خلیل تھا مہیپالا، وہ جب کوٹلی آئے تو میں ایک نیا پروگرام ہم لانچ کرنا چاہ رہے تھے جس کی پائلٹنگ ہم نے کھریٹا سے کرنی تھی کہ جتنے بھی ہمارے مریض ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان ساروں کو رجسٹر کر لیں، اور رجسٹر کر کے تو ان کی ادویات جو ہیں ان کو گھروں تک پہنچانے کا کوئی بندوبست کریں۔ اس کے اوپر ایک پائلٹنگ پروگرام ہمارا بن رہا تھا، تو مجھے پریشانی تھی کہ اس کو پریزنٹ کون کرے گا، تو ایم ایس صاحب کھریٹا سے میں نے کہا جی تھوڑا آپ کوشش کر لیں، تو جب وہ WR کی موجودگی میں وہاں موجود تھا، ڈی ایچ او صاحب بھی موجود تھے، باقی سارے بھی، تو انہوں نے بڑا ایفیشینٹلی اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اپنا کیس اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا کہ 2-3 لیول کی جو چیزیں تھیں وہ ہماری اسی دن فائنلائز ہو گئی۔ میں صاحب کو مشکور ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے چونکہ یہاں پہ جابس دی جاتی ہیں یا کام تقسیم کیے جاتے ہیں سیاسی وابستگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن آپ سارے لوگ گوائیں یہ ہمارا ٹی ایچ کے ہاسپٹل ہو یا باقی دیگر جتنی بھی جگہ ہوں،
تو میں نے کسی بھی صورتحال میں کوئی سیاسی وابستگی کے اوپر نہ ہم نے کوئی تبادلہ کیا، نہ ہم نے کوئی اس حوالے کو کبھی مد نظر رکھا. تو یہ ساری وہی پرانی ٹیم ہے جو پرانی ٹیم اس ہاسپٹل کو چلا رہی تھی. تو اسی ٹیم نے آج الحمدللہ جب میں ہاسپٹل میں آیا تو مجھے یہ نقشہ تبدیل ہوا نظر آیا. اس کے اوپر میں سارے ہاسپٹل کی انتظامیہ کو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ سچی بات ہے ایک ریولیوشنری کام کیا. اور میں تو بحیثیت وزیر صحت آپ کو صرف جو ہے وہ فیسلٹیٹ ہی کر سکتا ہوں. ساری امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں بیسک ٹول تو آپ لوگ ہیں. تو آپ نے اتنی دلچسپی سے اتنی دلجمی سے ٹی ایچ کے ہاسپٹل میں جو ہماری جو سروسز تھیں وہ جو میں دیکھتا رہتا ہوں کئی دفعہ کہ ہماری او پی ڈی کی جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو کیا حالت تھی، اور آج جو ہے وہ الحمدللہ 6 سے 7 گنا ہماری کریٹا کی او پی ڈی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کریٹا میں جو ہے وہ اچھا کام ہوا ہے. جنرل صدیقی صاحب یہاں موجود ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو. ساتھ ہی ساتھ پرنس آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی موجود ہوئے، ان سے ملاقات ہوئی. ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی دلچسپی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. میرے ساتھی بھائی سارے آپ یہاں موجود ہیں، آپ کا بھی دل کے تھا کہ ان سے مشکور اور ممنون ہوں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سابق چیئرمین کے ڈی ہے. تو میری خواہش تھی، ویسے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ ہوں بھی کس چیئرمین رہا، لیکن تھوڑی اپنی مرضی نہیں رہے ہو، لیکن میرا دل تھا کہ آپ رہیں. اور آئندہ بھی ہم یہ پروپر رکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سیاست کے اس بھنور میں کہیں نہ کہیں ہم سارے دوستوں نے پھر کہیں نہ کہیں ہم نے اکٹھے ضرور ہو جانا ہے. اور یہ میرا ایمان ہے اور یہ میری کوشش ہے. انتہائی محترم جو ہے ہمارے پی آر اوز فوکل پرسنز یہاں تشریف لائے، آپ سب کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر اسحاق صاحب یہاں جو ہے ان کی خدمات جو ہیں ان کا اگر اعتراف میں کیا جائے تو زیادتی ہوگی. کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بڑا طریقے سلیقے کے ساتھ، اور سارے جو ہمارے جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے مشل راہ بھی ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے ایم ایل سی کیسز ہوں باقی دیگر معاملات ہوں تو یہ گائیڈ لائن کا ذریعہ بھی ہے. تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر امجد صاحب بریک والے وہ بھی میں نے دیکھے، وہ آج شاید ابھی تشریف لیتے ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں. والدار عالف صاحب، وسیم مصطفی صاحب، ناصر کالس میرے بھائی اور دیگر تمام زعما، حاجی محمد علی صاحب یہاں موجود ہیں. آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کی موجودگی میں صرف 3 سے 4 چھوٹی گزارشات کے جنازے کا وقت کیا اور جلدی ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چونکہ الیکشن کی یہاں آمد ہے تو اس الیکشن میں میری صرف ایک ہی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنی بھی پارٹیز کے، چونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں تو جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں اپوزیشن کے ہمارے اور باقی دیگر کو پارٹنرز بھی، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کو پرامن طریقے سے کروانے میں کردار ادا کریں. اس حوالے سے سب سے پہلے جو ایس او پیز طے ہوں گی تو گورنمنٹ کے بھی آپ کے اوپر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان ساری ایس او پیز کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ میں اپنے تمام کارکنوں سمیت اپنے تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں عمل کروانا ہوگا. چونکہ وہ ایک ٹرم یوز ہو رہی تھی پچھلے دنوں، تو کہا یہ گیا جی کہ اقتدار کو نچلی سطح پر منتقل کیے جانے کا نام بلدیاتی الیکشن ہے. تو ایک اور دوست تھا، اس نے کہا انتشار کو بھی ساتھ ہی ساتھ منتقل کیا جا رہا ہے. تو یہ میری اور شاداب بھائی آپ کی دیگر تمام ہماری جو قیادتیں ہیں ان ساروں کے ہاتھوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کو وہ جو اقتدار ہے اس کی منتقلی تک رکھیں گے. جو انتشار والا لفظ ہے اس کو ہم وہاں سے ایلومینیٹ کریں تاکہ ہم سارے یہاں پہ رہنے والے ہیں تو کوئی جیت بھی جائے گا، ہار بھی جائے گا، کوئی ڈسٹرکٹ کونسل بن جائے گا، نہیں بھی بنے گا. تو یہ کوئی اتنی قیامت خیز بات ہوتی نہیں ہے. کچھ سیٹیں 2-4 زیادہ مطلب جدوجہد کر کے اور جنگ و جدل کر کے بھی تو ہم 1-2 سیٹوں کا فرق پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم کو 1-2 سیٹیں جو ہیں اس بنیاد کے اوپر تھوڑا سا اس پہ جو بڑا دل کر لیں تو ہم اگر آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جو معاملات طے کر لیں تو ہمارا پھر کافی سارا نام ہوگا اور اس کی ہمیں کوشش صحیح کرنی ہوگی. ریسکیو گورنمنٹ ٹوٹو کے ہمارے دوست ہیں، میں آپ سے بڑا خوش ہوں کہ 3-4-5 پروگراموں میں آپ نے بڑا ایفیشنٹ آپ کی ڈیلنگ کی اور آپ نے بڑا زبردست جو ہے وہ کام کیا، اور آپ کی وجہ سے میری بھی بڑی پذیرائی ہوئی اور مجھے بھی کافی عزت ملی. اس پر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایم این سی ایچ کے میری خواتین بہنوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ نے ان کو دھوپ میں بٹھایا ہوا ہے، باقی سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھے ہیں. تو یہ ہمارے ایم این سی ایچ کا جو پروگرام تھا آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 398 ہمارے جو ایم این سی ایچ کے ملازمین تھے ان کی ریگولائزیشن کا اصولی فیصلہ الحمدللہ ہو چکا ہے. سارے کے سارے ریگولائز ہوں گے. اور اس کے بعد باقی جو ہمارا کمیونٹی مڈ وائز جو تھی ان کا اور باقی کانٹریکٹ جو سٹاف تھا اس کو بھی ہم نے اے ڈی پی میں اس کو تحصیل اسکیم جو ہے وہ لے کے آئیں گے. ان سب کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بے روزگار نہیں ہونے دیں گے، ان سب کو بھی پورے کے پورے طریقے سے ریگولائز رکھیں گے.
ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ ڈینٹل یونٹس کا اور باقی دیگر مشینوں کا اور باقی سارے معاملات کا ذکر کیا. بلا شبہ چلے میں آپ کا ساتھ تعاون کرتا رہا، لیکن کچھ وش ویل اور کچھ جرت جو تھی وہ آپ لوگوں نے بھی دکھائی. میں ایم ایس کوٹلی یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ڈی ایچ او صاحب شاید ساری بات سے آگاہ ہیں. ایک سٹیج ایسی آئی کہ ایم ایس صاحب کہتے ہیں جی کہ بہت بڑا رسک ہے، جب ہم سی ٹی اسکین کی بات کر رہے تھے. چونکہ حالات کچھ ٹیکنیکلی ایسے تھے کہ ہم چونکہ صحت سہولت پروگرام کے پیسوں سے یہ والا سارا نظام کرنے جا رہے تھے، تو میں نے کہا ایم ایس صاحب رسک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری نوکری بھی جا سکتی ہے. تو میں کہا سر جی رسک لا لو، چلو چلی گئی تو قربانی دے دیں گے، کوئی بات نہیں. الحمدللہ انہوں نے رسک لیا، اور الحمدللہ ان کے رسک لینے کی وجہ سے آج جو ہے وہ کوٹلی ہمارا واحد ڈی ایچ کیو ہے جس میں ہم لیٹسٹ دنیا کی جدید ترین مشین جو ہے سی ٹی اسکین مشین ہے وہ ہم وہاں انسٹال کر چکے ہیں، اور الحمدللہ وہ فنکشن کیا ہے. لیکن اس میں میرا اکیلے کا کردار نہیں ہے، آپ سارے جتنے ہمارے افسران دوست اور بھائی ہیں، آپ کا بھی ڈی ایچ او صاحب ایم ایس صاحب کا بڑا زبردست جو ہے وہ کردار ہے. ڈی ایچ کیو میں ایم ایس صاحب آپ نے کافی ڈیولپمنٹ کیا ہے یہاں پہ. تو انیستھیزیا مشین ہمارے پاس آ گئی ہے. اب انیستھیٹسٹ کی کمی تھی، وہ بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو پوری کروا دوں گا. تو مجھے یقین ہے کہ اگلے ایک مہینے میں ڈی ایچ او صاحب ایک مہینے میں ہماری یہاں پہ جو ہے وہ کم از کم سرجریز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. تو سمجھتے ہیں ہم نے پھر وعدے بنا کے لوگوں کو میں کہہ سکوں گا کہ ہم نے آپ کے تعاون سے کوئی کام کیا. تو یہ مجھے لگتا ہے ایک مہینے کا ٹائم اگر ہم سیٹ کر لیں، اگر الیکشن میں شروع ہوتا تو شاید ہم اب تک یہ مکمل کر چکے ہوتے، لیکن الیکشن کی وجہ سے کچھ پابندیاں اور دیگر وجوہات کی بنیاد کے اوپر یہ والا سارا کام ہمارا تھوڑا سا ڈیلے ہوا. ملک صاحب نے پرمیشن کا ذکر کیا تھا. ڈی ایچ او صاحب آلریڈی سارے اسٹیشنز کو تقریباً انہوں نے ریلیکس کیا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کوئٹہ تحصیل میں اور دیگر تمام جگہوں کے اوپر بھی کوئی بندہ جس نے ایمبولینس کو کال کیا ہو اس کو آگے سے یہ جواب آئے جی کہ ڈی ایچ او صاحب کی اجازت نہیں ہے. یہ والی چیز جو ہے وہ آلریڈی پہلے سے ہی ریلیکسڈ ہے. جہاں کہیں آپ کو ہماری ایمبولینس کی ضرورت پڑے تو اب تو ایک خوبصورت اضافہ آپ جو راجہ شاہ صاحب نے ایک اور ہمیں ایمبولینس جو ہے وہ مہیا کر کے سچی بات ہے ہماری یہ والی کمی جو ہے وہ پوری کروا دی ہے. تو اس کے اوپر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے کچھ دوستوں نے ذکر کیا ووٹ کے حوالے سے کہ کچھ نے ووٹ دیے کچھ نے ووٹ نہیں دیے، اور میں جو ہے وہ نہ دینے والے ووٹ جو ہیں ان کا بھی وزیر ہوں. تو اس سلسلے میں ایک سٹانس اپنا ایک جو اپنی میری بات ہے وہ آپ تک رکھنا ضرور چاہوں گا. دیکھیے جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ان لوگوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ میں اس علاقے کی بہتری کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتا ہوں، اور جن لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے انہوں نے صرف اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ شاید یہاں کوئٹہ کے لوگوں کی بہتری کے لیے کردار ادا نہیں کر سکتا. تو فرق جو ہے وہ میرے کام کے بعد آنا ہے. یہ صرف اتنی ہی جنگ ہے، اس سے اگلی پچھلی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو کہانیاں ہیں کہ جس نے ہمیں ووٹ نہیں دی، بلا شبہ مجھے یہ کہانی جو ہے وہ بڑی زبانی یاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست جموں کشمیر کا میں وزیر صحت ہوں. صحت کے حوالے سے پوری ریاست کے معاملے کو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور ذمہ داری لیتا بھی ہوں. اور اس تحصیل کے حوالے سے تمام محکمہ جات کے حوالے سے ہمارا جو یہ حلقہ ہے وہ میری ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے مجھے ووٹ دیا یا نہیں دیا. میرے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے. تو ہم تو اس سے آگے اور کافی بڑی بڑی چیز جو ہے وہ سوچنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی آپ کو ہوتا نظر آئے گا. برن سینٹر کا ذکر ہوا تو میں آپ سب دوستوں اور بھائیوں کو کہوں گا، اور خصوصاً جو ہے وہ میرے بھائی فاروق صاحب اور جو ہے وہ رائے صاحب سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہوا یہ کہ ہمارا برن سینٹر جو ہے اس کے لیے جگہ کہیں اور تجویز ہوئی تھی. تو مجھے جب پتہ لگا تو میں نے پھر کوٹ کے چودھری اختر صاحب سے میری 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور الحمدللہ دوسری ملاقات میں وہ کنونس ہو گئے کہ ہمیں کوٹلی میں برن سینٹر بنانا چاہیے. اور برن سینٹر جو ہے وہ ابھی شاید ہمارے آڈینس کو یہ والی بات سمجھ نہیں آ رہی، پاکستان میں صرف ایک کھاریاں میں ہے، اور کھاریاں میں بھی اتنا اوور لوڈڈ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جب وہاں کھاریاں پہنچتے ہیں تو کبھی ہمیں بیڈ ہی نہیں ملتا اور کبھی ہمیں وہاں کافی سارے مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ 1 ارب روپے کی لاگت سے ہمارا یہ برن سینٹر بننے جا رہا ہے، اور یہ 2-3 مہینے کے اندر ہم نے اس کی جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھنا ہے الحمدللہ. اور میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کو کہوں گا کہ یہ پیورلی گورنمنٹ سے ہٹ کے نان گورنمنٹل لیول کے اوپر یہ ایک ایفرٹ تھی. الحمدللہ ہم نے کوشش کی، اور یہ والی ساری صورتحال جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اور انٹرنیشنل لیول کا ہمارا یہ ہاسپٹل جو ہے وہ برن سینٹر انشاءاللہ تعالیٰ بننے جا رہا ہوگا. اس میں بھی ہمارے ایم ایس صاحب ڈی ایچ او صاحب کا بہت شکریہ. 15 کنال زمین ہمیں چاہیے تھی، آج کل تک کوئی ایک مرلہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو الحمدللہ یہ ہمارے محکمے نے بھی بڑی فراغ دلی سے میری اس ریکویسٹ کو قبول کیا، اور وہاں پہ ہم ایک اچھا ہاسپٹل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہے ہوں گے.
اچھا کچھ میں نے پہلے دن جب میں نوٹیفائی ہوا تھا تو میں نے کہا تھا جی کہ ڈاکٹرز آن سیٹ، اور جب میں نے ڈاکٹرز آن سیٹ کہا تو کچھ ڈاکٹرز نے کہا جی کہ آپ نے صرف ڈاکٹرز کا نام لیا، آپ نے پیرامیڈیکل اسٹاف کا نہیں لیا. تو پھر میں نے تھوڑا سا تبدیل کیا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سارے کے سارے ہم چاہتے ہیں کہ آن سیٹ ہو جائیں. اور یہ بلا وجہ نہیں تھا، وہ بلا وجہ اس لیے نہیں تھا کہ آج بھی ہمارے بہت سارے ہاسپٹلز میں چونکہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کے اوپر بھی ضرور نظر رکھنی چاہیے. میں بڑے مطلب کیلکولیٹڈ طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج بھی ہمارے اسپیشلسٹ صاحبان کی حاضری اور باقی دیگر کچھ ہمارے جو باقی اسٹاف ہے اس کی حاضری سے میں کافی مایوس ہوں. اور وہ جو اسپیشلسٹ اور دیگر معاملات کی حاضری ہے اس کو جب ہم نے شروع کیا نا، یہ پورے آزاد کشمیر میں اسٹرکچر کو لے کر میری عادت یہ ہے کہ چیز اس کو چھیڑا جائے جس کو ہم مکمل طور کے اوپر ٹھیک کر سکیں. تو ایسے ساری 15-20 چیزوں کو یکدم چھیڑ کے مطلب اپنا دم بنا کے بیٹھ جانے سے معاملات حل نہیں ہوتے. تو یہ جب حاضری پہ ہم نے شروع کیا تو جب ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحبان جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ شکنجہ تو کافی سخت ہوتا جا رہا ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ وہ جو شکنجہ جو ہے وہ ہم تھوڑا سا کسنا چاہ رہے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کام نہیں کرنا چاہتے. تو اس نے جو ہے وہ جن ڈاکٹرز نے جن دیگر لوگوں نے میرا ساتھ دیا تو اس اسٹیج کے وساطت سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. واٹر سپلائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ابھی ملک صاحب یہاں موجود نہیں ہیں تو ایک بڑی خبر بنتی ہے اگر آپ لگائیں تو. وہ بڑی خبر یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو میں بڑے فخر سے آپ کو کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں 500 ارب کا پیکیج آزاد کشمیر کے لیے دیا تھا. اور اس 500 میں سے پہلے فیس میں انہوں نے ہمیں 100 ارب ڈالا. اور ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جب عمران خان صاحب کی پاکستان میں حکومت ختم ہو گئی تو موجودہ چونکہ ریاست پاکستان سے تو ہمیں نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ ہوگا، لیکن وہاں جو حکومت ہے اس کی صرف ایک بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے 3rd اور 4th کوارٹر کی ریلیزز، اور رائے صاحب آپ شاید اس بات کو زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ کبھی زندگی میں ایسے نہیں ہوا اور نہ کبھی ہمارے سننے میں آیا کہ جو ورک ڈن کی ریلیزز ہوتی ہیں وہ بند کر دی جائیں. اور یہ پہلی دفعہ ہماری ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے 3rd اور 4th کوارٹر کی جو ورک ڈن کی ریلیزز تھیں ان ریلیزز کو بھی بند کر دیا گیا. اور جب ان ریلیزز کو بند کیا گیا تو ویسے یہاں پہ ہمارے آزاد کشمیر میں بڑا ایک رواج ہے کہ جو ہیں وہ وزراء ممبران اسمبلی یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان اسمبلی کے باہر جا کے احتجاج کرتے ہوتے ہیں اور باقی سارے معاملات کرتے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے بڑے تحمل کے ساتھ ہم نے کہا کہ ہم بھوکے بھی رہ لیں گے، باقی سارے معاملات بھی کر لیں گے، لیکن جو ہے وہ کوئی اگینسٹ دا لا اور کوئی ایسی جو بد اخلاقی والی بات ہے وہ نہیں کریں گے. اور اس وقت کا انتظار کریں گے کہ کل پاکستان میں صحیح معنوں میں اصلی قیادت جب آ جائے گی تو اس کے سامنے اپنا بیان رکھیں گے کہ ہماری یہ 3rd اور 4th کوارٹر کی ورک ڈن کی ریلیزز بھی جاری نہیں ہوئی. وہ جو 500 ارب اور 100 ارب کے پیکج کی بات تھی وہ تو سرے سے ختم ہو گئی. لیکن اگر جو موجودہ ہم اپنے مالی معاملات اور مالی حالات کو دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے، اور میں فاروق احمد صاحب کی بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو جو اصلاحات ہیں ان کی جو 13ویں ترمیم تھی اس میں کچھ اعتراضات اپنی جگہ، لیکن جو قانون سازی کے حوالے سے آزاد کشمیر کو انہوں نے خود مختاری دلوائی ہے، آزاد کشمیر کو انہوں نے انڈیپینڈنسی دلوائی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ رہتی زندگی تک ہمارے کشمیریوں کے اوپر ان کا یہ والا احسان ضرور ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جڑی ایک جو چیز ہے کہ مالیاتی اعتبار میں جو کام ہوئے وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے اوپر چونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا. لائبلٹیز جو ہیں وہ ہمیں ٹرانسفر ہو گئی ہیں لیکن ایسٹس ہمیں ٹرانسفر نہیں ہو سکی. اور اس کی جدوجہد اپنے طریقے سے اپنے لیول کے اوپر ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سارے دوستوں اور بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں چونکہ ہم حکومت میں ہمارے لیے جتنے بھی مشکلات ہوں گے ان مشکلات میں سے راستہ نکالنا ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام ہے. لیکن بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑے فخر اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بدلتے ہوئے تیز جو حالات ہیں جب وہاں پر اسٹیبلٹی آ جائے گی ہم اپنے جو ہے وہ ہمارا جو پورے کا پورا حصہ ہے جب ہم وہاں سے وصول کریں گے اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ ریاست جموں و کشمیر میں تعمیر و ترقی سمیت دیگر انقلاب جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آنے جا رہے ہوں گے. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے صرف ایک بات کہوں گا کہ آج بھی خبریں گردش کرتی ہیں جی سیکیورٹی نہیں ملی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، الیکشن نہیں ہوں گے. تو میں ہمارا وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ان کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو شاید مالی حالات اور واقعات کے حوالے سے وہ بڑا بے نیاز اور بے غرض سمجھتا ہے.
تو وہ جو ہے وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. آج تک اس نے میرا خیال ہے تنخواہ سمیت ہماری ریاست جموں کشمیر سے کسی قسم کی مراد لینے سے انکار کیا ہوا ہے. وہ سارے کا سارا اپنے خرچے کے اوپر بندہ کرتا ہے. تو اب جو سیکورٹی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بات ہے تو وزارت داخلہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے یہاں پہ فول پروف سیکورٹی جو ہے جتنی تعداد ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ مہیا کرے. اور وہ اگر مہیا نہیں کریں گے تو اس کے دیگر بھی بے شمار جو ہیں وہ معاملات ہمارے پاس موجود ہیں. پاک فوج بھی ہے, پاک فوج کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے, اور آزاد کشمیر میں اگر کوئی چارہ بھی نہ چلا تو آخری ہتھیار کے طور کے اوپر مرحلہ وار بھی اگر ہوتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں کم از کم کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن تھوڑی سی ایک بات ہوئی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری پولیسنگ اور یہ ساری جو سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے اتنی مزید تعداد میں بھی آ جائیں, جب لوگ میں, شاداب صاحب, دیگر ہمارے یاس صاحب اور دیگر ہمارے دوست بھائی جو ہیں, جب ہم آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لیں گے کہ ہم نے خوشگوار طریقے سے اور اچھے طریقے سے الیکشن کروانے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں ان سیکیورٹیز اور باقی دیگر چیزوں سے بالاتر ہو کر بہت بہتری سے, بہت اچھے طریقے سے ہم یہ والا معاملہ جو ہے وہ خود بھی نپٹانے کی پوزیشن میں ایسی بھی کوئی بات الحمدللہ انشاءاللہ نہیں ہے. میرے دوستو, عزیز ہاسپٹل کے حوالے سے شاہد صاحب نے جو بات کی چونکہ بڑا ٹچی ایشو ہے, لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک دو میٹنگ جو ہے اس حوالے سے میری شاداب صاحب کے ساتھ اور دیگر زعماء کے ساتھ ہو چکی ہیں. اس کے حوالے سے میرے 2-3 آئیڈیاز تھے, تو ابھی مینجمنٹ کے حوالے سے میں شاہد صاحب سے بھی اور ایک اور ہم میٹنگ ضرور رکھ لیں گے. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اس کو ہم کسی بڑی آرگنائزیشن میں جو ہے وہ اس کے زیر سایہ, اس کے امبریلا کے نیچے لے آئیں. اس حوالے سے میری انڈس ہاسپٹل کراچی سے بات جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے. انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر آپ انڈس ہاسپٹل کے لیے, ان کو کنوینس کرنا ذرا مشکل اس لیے تھا کہ چونکہ ہم کنٹرول لائن کے نزدیک ہیں اور کافی دور دراز ہیں, تو ان کی انٹرسٹ یہ ہوتی ہے کہ مین سٹیز میں ہاسپٹل ہوں. لیکن میں نے چونکہ ان کے 2-3 اور پروجیکٹس بھی تھے تو ان پروجیکٹس کو میں نے تھوڑا سا لنک اپ کر کے تو ساتھ میں یہ والی بات بھی ڈالی تھی کہ کوریٹا کو بھی آپ ٹیک اوور کریں. تو اس کے اوپر میں اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. تو اس کے لیے اگر ہم ان کو ایم او یو مہیا کروائیں ان کے ساتھ بلڈنگ اور باقی دیگر معاملات, تو انڈس ہاسپٹل ہمارے کوریٹا کی صحت کی تقدیر بدلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ ہوگا. انڈس میں جو مرضی پتہ جہاں مرضی سے آئے دروازے سے اندر داخل ہو جائے گا, انٹرنیشنل لیول کا علاج وصول کرے گا اور واپس نکلتے ہوئے اس کو ایک چوانی بھی ادا نہیں کرنی پڑے گی. ساری کا سارا علاج جو ہے وہ فری ہوتا ہے. تو اگر وہ ہو جائے تو پھر ہمیں باقی دیگر چیزیں جو ہیں ان کی طرف دیکھنے کی شاید ضرورت نہ پڑے. اس ٹی ایچ کیو کے حوالے سے وہ جو ہے وہ بات ہوئی کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کس لیول کے اوپر گئی ہے. تو میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں کہ جب میں نوٹیفائی ہوا تو میں نے سنا تھا کہ ٹی ایچ کیو کی بلڈنگ جو ہے وہ ساری کی ساری وہ مکمل ہوئی ہے. ہماری جو ہے وہ فائل ورک اور باقی سارا کام جو ہے تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے. لیکن مظفر آباد میں جا کے جب میں نے دیکھا تو وہاں مجھے ٹی ایچ کیو کے حوالے سے کوئی بھی فائل جو ہے وہ زیر کار نہیں ملی. الحمدللہ اب سی ڈی او کی ڈیزائننگ سمیت باقی دیگر تمام مراحل سے گزر کے کمپلیشن کے آخری مرحلے میں اور اے ڈی پی میں ہمارا یہ والا ہاسپٹل جو ہے وہ اس کو ہم نے ٹی ایچ کیو کو شامل کیا ہوا ہے. باقی ہاسپٹل انتظامیہ سمیت آج کے جتنے بھی ہمارے والنٹیئرز ہیں, ہمارے دوست اور بھائی ہیں جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے انعقاد کرنے میں سچی بات ہے تعاون بھی کیا, اور یہ میری عزت افزائی نہیں ہے. آج کے پروگرام کے دلہ سچی بات ہے میرے بھائی راجہ شاہد صاحب ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ سارا ہوا. اور میں پہلے بھی آپ کو جیسے کہہ چکا ہوں کہ ایک ڈیو ہمارا بچتا ہے الیکشن کے فوراً بعد. جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور جو ہے وہ آپ کے شیان شان پروگرام جو ہے وہ رکھیں گے. فاروق بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, احمد صاحب آپ کا بھی شکریہ, محمود بھائی کا, دیگر ثاقب بھائی ہمارے دوست ہیں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے, اور آپ تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. السلام.